بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سنتو اور نوافل کے بقیہ مسائلات کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد کیا کمال تحصیل میر سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام کو، قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو مسائل عرض کرتا ہوں۔ عشاء عصر سے پہلے، نماز عشاء اور نماز عصر کے پہلے نیز عشاء کے بعد چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کام کر لو ثواب ملتا ہے، نہ کرو گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ عشاء کے بعد 2 ہی پڑھے مستحب ادا ہو جائے گا، یوں ہی ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظ کی تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ یہ علامہ سیدی طحاوی فرماتے ہیں اس بارے میں کہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو اس پر مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اسے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جس پر سزا نہ ہو۔ اور حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار فتاوی شامی میں لکھتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا۔ یہ مسئلہ جو میں نے یاد کیا ہے رد المحتار میں، طحاوی میں، اور میرے دوستوں بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ سنت کی منت مانی اور پڑھی، سنت ادا ہو گئی، یوں ہی اگر شروع کی کر کے توڑ دی، یعنی شروع کر کے توڑ دی پھر پڑھی، جب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، در مختار کی شرح ہے رد المحتار، اس میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ نفل نماز منت مان کر پڑھنا بغیر منت کے پڑھنے سے بہتر ہے، جبکہ منت کسی شرط کے ساتھ نہ ہو، مثلا فلاں بیمار صحیح ہو جائے گا تو اتنی نماز پڑھوں گا، اور سنتوں میں منت نہ ماننا افضل ہے۔ یہ مسئلہ رد المحتار میں موجود ہے۔ مغرب، بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، جس کو اوابین کہتے ہیں۔ بعد مغرب کے 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتی ہیں، خواہ 1 سلام سے پڑھے یا 2 سے یا 3 سے، اور 3 سلام سے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ یہ مسئلہ در مختار نے بھی لکھا ہے، اور یہ مسئلہ رد المحتار نے بھی لکھا ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت کے علاوہ باقی اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ ظہر، مغرب، عشاء کے بعد جو مستحب ہیں اس میں سنت مؤکدہ داخل ہے، مثلا ظہر کے 4 پڑھیں تو مؤکدہ مستحب دونوں ادا ہوں گی، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مؤکدہ اور مستحب دونوں کو 1 سلام کے ساتھ ادا کرے، یعنی 4 رکعت پر سلام پھیرے۔ یہ مسئلہ فتح القدیر کتاب میں موجود ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ عشاء کی قبل کی سنتیں جاتی رہیں تو ان کی قضا نہیں، پھر بھی اگر بعد میں پڑھے تو نفل مستحب ہے، وہ سنت مستحبہ جو فوت ہوئیں ادا نہ ہوئیں۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ رد المحتار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ دن کے نفل میں 1 سلام کے ساتھ 4 رکعت سے، اور رات میں 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو 4 رکعت پر سلام پھیرے۔ یہ مسئلہ در مختار کتاب میں موجود ہے۔ جو سنت مؤکدہ 4 رکعت ہے، اس کے قاعدہ اولیٰ میں صرف اتحیات پڑھے، اگر بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرے، اور ان سنتوں میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سبحانہ کا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہ پڑھے، اور ان کے علاوہ اور 4 رکعت والے نوافل کے قاعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھے، اور تیسری میں ثنا تعوذ پڑھے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے جو میں نے یاد کیا، یہ فتاوی کی کتاب ہے، حضرت علاء الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ 4 رکعت نفل پڑھے اور قاعدہ اولیٰ فوت ہو گیا، بلکہ قصدن بھی ترک کر دیا تو نماز باطل نہ ہوئی، اور بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو عوض نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے، نماز کامل ادا ہوگی۔ اگر 3 رکعتیں پڑھیں اور دوسری پر نہ بیٹھا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر 2 رکعت کی نیت باندھی تھی اور بغیر قاعدہ کے تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو عوض کرے، ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ نماز میں قیام طویل ہونا کثرت رکعت کے افضل ہے، یعنی جب کہ کسی وقت معین تک نماز پڑھنا چاہیے، مثلا 2 رکعت میں
اتنا وقت صرف کر دینا 4 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ رد المختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت کے علاوہ در مختار میں بھی موجود ہے۔ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، مگر تراویح اور تحیت المسجد اور واپسی پر سفر کے 3 سفر کے 2 نفل کے ان کو مسجد میں پڑھنا بہتر ہے۔ اور احرام کی 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں ہم سعودی عرب میں جا کر مکہ میں احرام کے لیے، میقات کے نزدیک کوئی مسجد ہو تو اس میں پڑھنا بہتر ہے۔ اور طواف کی 2 رکعتیں کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں، کیونکہ مقام ابراہیم مصلی پہلے پارے میں ہے، یا اس کی تفسیر میں اپنا چینل کرمانی ٹی وی ہے، اس میں میں اپنی تفسیر کرمانی سے اس کے بارے میں بہت معلومات فرمائی ہیں، عرض کی ہیں، تو آپ نے میرے چینل کرمانی ٹی وی کو دیکھ کر اس میں نے سرخی لگائی ہے مقام ابراہیم مصلی، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ سے میں نے وہاں روشناس کرایا۔ یہاں پر میں فقہی مسائل عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں مقام ابراہیم مصلی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں اور معتکف کے نوافل اور سورج گہن کے نماز کو مسجد میں پڑھیں۔ اگر یہ خیال ہو کہ گھر جا کر کاموں کی مشغولی کی سبب نوافل فوت ہو جائیں گے یا گھر میں جی نہ لگے اور خشوع کم ہو جائے گا تو مسجد ہی میں پڑھے۔ یہ مسئلہ رد المختار میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ نفل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر قرات فرض ہے۔ اگر مقتدی ہو اگرچہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے اقتدا کی ہو تو امام کی قرات اس کے لیے بھی کافی ہے، اس پر خود پڑھنا نہیں۔ یہ مسئلہ در مختار میں، یہ مسئلہ رد المختار جو اس کی شرح ہے، اور یہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ نفل نماز قصدن شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، اگر توڑ دے گا قضا پڑھنی ہوگی۔ اگر قصدن شروع نہ کی تھی، مثلا یہ گمان تھا کہ فرض پڑھنا ہے اور فرض کی نیت سے شروع کیا، پھر یاد آیا کہ پڑھ چکا تھا، تو اب یہ نفل ہے اور توڑ دینے سے قضا واجب نہیں، بشرطے کہ یاد آتے ہی توڑ دے، اور یاد آنے پر اس نماز کو پڑھنا اختیار کیا تو توڑ دینے سے قضا واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے، یہ اس کی شرح جو ہے رد المختار فتاوی شامی اس میں بھی موجود ہے۔ اگر بلا قصد نماز فاسد ہو گئی جب بھی قضا واجب ہے، مثلا تیمم سے پڑھ رہا تھا اور اثناء نماز میں پانی پر قادر ہوا، یوں ہی نفل پڑھتے میں عورت کو حیض آ گیا تو قضا واجب ہو گئی، بعد طہارت قضا پڑھے۔ یہ مسئلہ در مختار، یہ مسئلہ رد المختار، یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ شروع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ تحریمہ باندھے، دوسری یہ کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، بشرط ہے کہ شروع صحیح ہو، اور اگر شروع صحیح نہ ہو، مثلا جو ہے امی یا عورت کے پیچھے اقتدا کی یا بے وضو یا ناپاک کپڑوں میں شروع کر دی تو قضا واجب نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ رد المختار، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل کی نیت سے شروع کی، پھر یاد آیا کہ یہ فرض مجھے پڑھنا ہے اور توڑ کر اس فرض کی نیت سے اقتدا کی جو وہ پڑھ رہا تھا، یا توڑ کر دوسرے نفل کی نیت کر کے شامل ہوا تو اس نفل کی قضا واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ طلوع غروب نصف النہار کے وقت نماز نفل شروع کی تو واجب ہے کہ توڑ دے، اور وقت غیر مکروہ میں قضا پڑھے، اور دوسری وقت مکروہ میں قضا پڑھی جب بھی ہو گئی مگر گناہ ہوا، اور پوری کر لی تو ہو گئی، مگر وقت مکروہ میں پڑھنے کا گناہ ہوا بلا وجہ شرعی نفل شروع کرنے کے توڑ دینا حرام ہے۔ یہ مسئلہ رد المختار میں موجود ہے، یعنی سورج نکل رہا ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، دوپہر کا وقت ہو سورج سر پر ہو نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہو رہا ہو سرخ ہو گیا ہو غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی۔ 3 وقت ہیں، یہ مجوسیوں کے وقت ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ نے وقت اوقات میں ان اوقات کو بھی جو ہے نجائز فرمایا کہ ان اوقات میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ عزیزان محترم، میں نے جو مسئلہ عرض کیا اوقات کے بارے میں، اوقات بھی فرض ہیں، جس طرح نماز فرض ہے اور یہ بھی جو ہے فرض ہے۔ اب میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کروں گا کہ جس طرح نماز کے اوقات میں، جس طرح میں نے عرض کیا گناہ ہے پڑھنا، تو اسی طرح آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے۔ نفل نماز شروع کی، اگرچہ یہ 4 کی نیت بندھی جب بھی 2 ہی رکعت شروع کرنے والا قرار دیا جائے گا کہ نفل کا ہر شفع لینے ہر 2 رکعت علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔
عزیز محترم انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا، اور میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکو تحصیل مرکز ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب سے عرض کرتا ہوں کہ میرے تمام مسائلوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔